نسخہ کیمیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے رحمت اور برکت کا بڑا تحفہ ہے۔ اس کا تیسرا عشرہ جو نار جہنم سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے، اور اس نجات کے لیے اسی عشرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نسخہ کیمیا عطا کیا۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے ایک تحفہ عظیم ہے۔ رمضان کے اس عشرے میں قرآن پاک سے متعلق معلومات پر مبنی پروگراموں کا خصوصی سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ لفظ قرآن کا مطلب پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ دنیا میں نہ صرف سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے بلکہ سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب بھی ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ یہ واحد کتاب ہے جسے مکمل طور پر بڑی تعداد میں مسلمان حفظ کرتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ یہی قرآن کا معجزہ بھی ہے کہ دنیا کی ہر زبان بولنے والے افراد کو حفظ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بیان فرمائی ہے کہ ہم نے اسے تمہارے لیے آسان فرما دیا ہے۔ قرآن کے کچھ دوسرے نام بھی اسی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جیسے ایک نام ہے الکتاب۔ الکتاب کا مطلب ہے لکھی گئی کتاب، یعنی لکھ کر محفوظ کی گئی کتاب۔ اس کا اشارہ قرآن کے لوح محفوظ میں ہونے کی طرف بھی ہے۔ اسی طرح قرآن کو فرقان بھی کہا گیا ہے۔ فرقان کا مطلب ہے فرق واضح کرنے والا۔ چنانچہ قرآن حق و باطل میں فرق کو واضح کرتا ہے، اسی لیے فرقان کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کو الذکر بھی کہا گیا ہے، اور خاص طور پر ذکر مبارک۔ بعض جگہ پر قرآن کو تنزیل کہا گیا ہے۔ یہ خالص عربی کا لفظ ہے جس سے مراد نازل کیا گیا، یعنی وحی کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل کیا گیا۔ ان ناموں کے علاوہ قرآن کے لیے المجید، العزیز اور العربی کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن پاک رفتہ رفتہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات کی مناسبت سے آیات نازل فرمائیں۔ اس کے نزول کی ابتدا رمضان کے بابرکت مہینے سے ہوئی، اور پہلی وحی اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ وحی کا یہ سلسلہ تقریباً 23 برس تک جاری رہا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج بھی کسی کو قرآن یاد کرنا ہو تو 5 آیات یاد کرنے سے آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ صرف بچپن یا کم عمری میں ہی یاد ہو سکتا ہے، یہ ہر عمر میں یاد کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک وقت میں 5 آیات نازل ہوتی تھیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابہ اکرام آسانی سے یاد کر لیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی وحی اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اقرا، یعنی پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار اپنے سینے سے لگایا اور پھر کہا پڑھ، اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہوتے ہوئے قرآن پڑھنے لگے اور یاد کرنے لگے۔ جس زبان میں قرآن نازل ہوا، عرب میں عربی زبان کے بڑے بڑے عالم فاضل لوگ موجود تھے جن کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا کہ ان سے اچھی عربی نہ کوئی جانتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ جب انہوں نے قرآن کے الفاظ سنے تو وہ سخت حیران ہوئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو چیلنج بھی کیا گیا کہ اگر اپنے علم پر اتنا ہی ناز ہے تو اس جیسی ایک سورت بھی بنا کر دکھاؤ۔ حتیٰ کہ ایک قرآنی آیت کئی دن تک خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ رہی کہ کوئی اس کے مقابل کی آیت پیش کر سکے، لیکن کوئی بھی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی زبان بہت مشکل
یا پیچیدہ قسم کی زبان ہے، یا ایسے محاورے اور جملے استعمال کیے گئے ہیں جو بہت گہرے اور غیر واضح ہوں۔ اس کے برخلاف قرآن کی زبان فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ آسان بھی ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پڑھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ قرآن کا پڑھنا ثواب و برکت، اس کو یاد کرنا اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک باقاعدگی سے ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔